ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ مضمون بیان ہونا شروع ہوا کہ آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا درزی، کسی بھی لائن کا کوئی آدھا ہو، آدھا مولوی، آدھا حافظ قرآن، یہ کسی کام کے نہیں۔ ایک اسپتال میں سارے آدھے ڈاکٹر ہوں تو ایک آپریشن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنے آدھے آدھے ہیں یہ سارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو غور و فکر کی بات اور سوچنے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ آدھا مسلمان پھر کس کام کا؟ یہ اسلام والی لائن بھی، یہ بھی تو ایک لائن ہے نا، اس پر بھی ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اس لائن کو بالکل مکمل کیا ہوا ہے، اور اس لائن کو اختیار کرنے کے جو فوائد دنیا اور آخرت میں ملنے چاہیے وہ ہم سب کو مل رہے ہیں۔ یہ موضوع بیان ہو رہا ہے۔ پہلے دو طریقوں سے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ سب سے پہلی تو ہے تکمیل اسلام۔ ڈاکٹر پہلے ایف اے تک پوری تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر وہ ہاؤس جاب ہوتا ہے، 1 سال وہ لگاتا ہے، پھر اس کو ڈگری ملتی ہے۔ یہ اس کی ڈاکٹری والی لائن کیا ہو گئی ہے؟ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹری کے جو شعبے ہیں ان شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں وہ تخصص کرتا ہے، وہ آپ کی انگلش والی اصطلاح میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے۔ کوئی دل کے امراض کے لیے کرتا ہے، کوئی گردوں کا ماہر بنتا ہے، کوئی اور کسی چیز کا بلڈ پریشر کا ماہر ہوتا ہے، کوئی شوگر کا ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بھائی اسلام والی لائن ہے نا، ایک تو اس کی تکمیل ہے، اگر وہ تکمیل نہیں ہوئی ہے تو پھر اگلی بات تو ہے ہی نہیں۔ اور وہ تکمیل کب ہوگی؟ جب یہ 5 شعبے پورے ہوں گے، عقائد بھی، عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، اور اخلاق بھی۔ اخلاق جو ہے یہ مسکرا کر کے ملنے کا نام اخلاق نہیں، جھک کر کے ملنا، سینے پہ ہاتھ رکھ دینا، یہ اخلاق باقاعدہ ایک اصطلاح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کا تعلق دل کی صفات کے ساتھ ہے۔
کہ عمدہ صفات جتنی ہیں، صبر، شکر، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ سارے ان سے دل مالا مال ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، رضا بالقضاء، اللہ کی ذات و صفات کے اوپر کامل یقین اور کامل اعتماد، بندے کا ایسا ایمان مضبوط ہو کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، ساری دنیا اپنا زور لگا لے، اللہ پاک نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دل کا یقین بنا ہوا، اور جتنی گندی صفتیں، حسد، بغض، کینہ، ناصبری، ناشکری، ریا، تکبر، فخر، غرور، حب جاہ، عہدے کی لالچ، حب مال، دنیا کی محبت، ان ساری چیزوں سے بندے کا دل پاک اور صاف ہے۔ یہ اخلاق ایک پوری اصطلاح ہے جو اللہ والوں سے حاصل کی جاتی ہے، کتابیں پڑھنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ 5 شعبے ہیں، جب بندے کے یہ 5 شعبے مکمل ہو جاتے ہیں تو یوں مثال سمجھو کہ اس کی ڈاکٹری والی تعلیم کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو پھر کمال اسلام حاصل کرنا ہے، اس لائن کا کمال حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ اور حرام اور ناجائز یہ چیزیں تو بڑے دور کی بات ہیں، مشتبہات سے بھی جب وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا شبہ ہے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ کام حرام نہ ہو، ان مشتبہات سے بھی جب وہ بچتا ہے تو اس کو کمال اسلام جا کر کے تقوی کا، دینداری کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں نے عرض کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین، بھائی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ایسی ہیں کہ ان میں شبہ ہوتا ہے۔ فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بھی بچا لیا نا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو کیا کیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا۔ اور پھر آپ نے بڑی پیاری مثال دی، من یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو آدمی اپنا جانور کسی ممنوع چراگاہ کے قریب چراتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا جانور اس ممنوع علاقے میں منہ نہ مار، دوسرے کی کھیت میں اس کی بکری منہ نہ ڈال دے، تو اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے دور دور رہے۔ مشتبہات سے بھی، اس کو مشتبہات کے تقوی کا کمال کرنا، اور کرنے والے جو کام ہے فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، ان کا چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کا تعلق تو تکمیل اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ تو مستحبات اور جو اسلامی آداب ہیں ان کا بھی اہتمام کرنے والا ہو تو پھر اس نے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور دین میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اور وہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور ہمارے بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، جن کا ہم تذکرہ لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے یہ گزارے والے اسلام والے نہیں تھے کہ ان کا اسلام بس گزارے والا تھا، ان کو تو کمال اسلام کیا تھا، نصیب تھا۔ تو بھائی جب ہم نے اس لائن کو اختیار کر ہی لیا ہے، اور کیا اس لیے ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ اللہ پاک نے اس لائن کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، تو ہمیں اس لائن کو ایک تو مکمل کرنا ہے، نہ یہ صرف مکمل کرنا ہے بلکہ اس میں کمال حاصل کرنے کی کیا کرنی ہے، کوشش، اور اس فکر میں لگے رہے کہ ہماری یہ لائن ادھوری نہ رہے، کسی طریقے سے اس لائن کا ہمیں کمال نصیب ہو۔ یہ 2 3 4 جمعوں پر یہ 2 انداز سے یہ بات میں اپنی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ آج ایک تیسرے انداز سے وہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی بات بھی کرنی ہے، مختصر سی تیسرے انداز سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ممکن ہے کسی کو کسی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کبھی کسی کو کوئی انداز پسند آتا ہے، کبھی کسی کو کوئی انداز. وہ تیسرا انداز یہ ہے کہ پوری دنیا کا یہ مسلم مانا ہوا قانون اور مشاہدہ اور تجربہ ہے ہم سب کا کہ جو آدمی جس لائن کو اختیار کرے، جس فیلڈ کو اختیار کرے اور جس کام کو اپنی محنت کا میدان بنائے، اس میں کامیابی کا جو گر ہے نا، وہ کامیابی کا گر ایک ہی ہے کہ وہ بندہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو. بے شک. جب تک بندہ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، 2 نمبر ہی کرے گا، فراڈ کرے گا، تو وہ کمحق اس لائن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ایک تو اللہ کے لیے اخلاص ہے، وہ تو ہے ہی ہے بھائی. ہر کام سے مقصود کیا ہو؟ اللہ پاک کی کیا ہو؟ رضا ہو. میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں دوسری بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کام شروع کیا ہے اس کام کے ساتھ مخلص ہو. اب دیکھو نا، اب آپ بیان سننے آئے ہیں تو بیان کا اخلاص کیا ہے بھائی؟ وقت پر آئیں اور جاگ کر کے توجہ کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، یہ بیان کے ساتھ اخلاص ہے. اگر بے وقت آئے اور آ کر کے ٹھونکے مارتے رہے یا غفلت سے بیٹھے رہے تو یہ 2 نمبر ہی ہے. اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسی کو ہوگا جو ٹائم پر آیا. میری بات سمجھے نہیں سمجھی؟ تو جو کام بھی کرے نا اس کام کے ساتھ مخلص ہو. ایک آدمی نے ہوٹل کھولا ہے، ریسٹورینٹ کھولا ہے، کھانے پکانے کی دکان جب شروع کی ہے تو وہ اس ہوٹل میں کھانا ایسا پکائے جیسے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے پسند کرتا. ہوٹل کے برتن، اس کی صفائی، اس کا معیار، کہ جتنے پکانے والے ہیں یہ سارے کے سارے. ہم جب یہاں گزرتے ہیں تو کبھی کبھی سزوکی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، وہ لطیف گھی جو سب سے گھٹیا قسم کا گھی ہے، اس کی وہ ٹین بھری ہو جا رہے ہیں سارے تھوڑے پکانے والے. تو ہوٹل کھولا ہے تو کھانا ایسا پکائے جیسے اپنے گھر میں چاہتا ہے. اس کے برتنوں کی صفائی ایسے ہو، آٹا ایسا ہو، مسالہ ایسا ہو، کسی چیز میں کوئی 2 نمبر ہی نہ ہو. تو پھر دیکھے کہ لوگ اس کے کھانے کو کیسے لیتے ہیں. لوگ گھروں میں کھانا پکانا چھوڑ دیں گے. جتنے لوگوں نے بھی ترقی کی ہے اور کاروبار میں یا کسی بھی لائن میں، یہ 2 نمبری اور فراڈیا ہونے والا جو کام ہے نا، یہ تھوڑے دن ہی چلتا ہے. مہینہ چلے گا، 2 مہینے چلے گا، سال چلے گا، 2 سال چلے گا. اس کے بعد حقیقت جب کھل جائے گی تو سارے لوگ چھوڑ جائیں گے. کوئی واقعہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ جو 2 نمبر ہی کرتا ہے دوبارہ پھر ہم اس کے پاس نہیں جاتے. یہ موٹر وے میں شروع میں جب جاتے ہیں نا، یہ اسلام آباد موٹر وے میں، تو قیامت آپ پہ پہلے وہ چائے والا آیا، ایسی بہترین چائے، 200 روپے کی چائے، اور ایسی بہترین کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پی رہے ہیں. دوبارہ جب گئے تو پھر وہ معیار نہیں، تیسری مرتبہ گئی نہیں. تو بھائی دنیا میں، دنیا کے کاموں میں کامیابی کا راز کیا ہے بھائی؟ کہ بندہ جو کام بھی کرے اس کام کے ساتھ مخلص. پلمبر ہی کرتا ہے تو پلمبری کا کام ایسا کرے جیسے اپنے گھر کے لیے پسند کرتا ہے، 2 نمبر ہی نہ کرے. ہمارے یہاں ایک بابا کام کرتا تھا، 2.5 مہینے وہ گاؤں چلا جاتا تھا، لوگ اس کی انتظار میں رہتے تھے، اس لیے کہ جیسے وہ کرتا تھا ویسے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہماری جو ہے اس مجلس میں میڈیکل سٹور والے بھی بیٹھے ہوئے، میڈیکل سٹور کھولا ہے
تو دوائیاں کیا ہوں بھائی؟ ایک نمبر. ایک نہ ایک دن بات کھل جائے گی کہ اس میڈیکل سٹور سے دوائی جو ہے 1 نمبر ملتی ہے. اگر 2 نمبر یا 3 نمبر والی بات ہوگی تو چند سال چلے گا، 2 سال چلے گا، آخر بات لیک ہو جائے گی. اس کی دوائی کا ہے 2 نمبر. اب یہ ڈی واٹسن کا، شاہین کا، ان کا کیوں نام ہے کہ انہوں نے ایک معیار رکھا. تو خلاصہ پوری بات کا کیا ہے بھائی کہ جو کام بھی کرو اس کام کے ساتھ تو مخلص ہو نا. اگر اس کام کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو پھر تم یہ چاہو کہ ہم اس لائن میں کامیاب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اب اس کام کا اخلاص کیا ہے کہ جیسے کماکو اس کی تعلیم ہے اس کا انتظام کریں. اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے میں آپ نے اس کو داخلہ دلوایا، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے، کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرتا، گھر سے نکلتا ہے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یا کہتا ہے کہ میں فوج کا جنرل تو بننا چاہتا ہوں لیکن یہ جو فوجیوں والی وردی ہے نا یہ میں نہیں پہنوں گا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو فوج کا جنرل بننے دیا جائے گا؟ جنرل، کرنل، بریگیڈیئر یا فوجی بننے کے لیے فوج کی وردی پہننا لازمی ہے بھائی. وکیل بننا ہے تو وکیل بننے کے لیے وکیلوں والی وردی لازمی ہے. جج بننا ہے تو ججوں والا لباس لازمی ہے. جتنے بھی شعبے ہیں، یہ ایک آپ کو میں نے نقطے کی بات بتلائی ہے. گھر میں بیٹھ کر کے بھی آپ اس پر سوچیں گے تو آپ پر یہ بات کھلتی جائے گی کہ 2 نمبری دنیا میں نہیں چل سکتی. فراڈ نہیں چل سکتا. وہ چند دن ہی چلتا ہے، چند مہینے چلتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ چند سال چلتا ہے. جب بات لیک ہو جاتی ہے، راز فاش ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر لوگ ہٹ جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں. تو بھائی ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچنا، اس پر غور کرنا کہ ہم نے یہ جو اسلام والی لائن اختیار کیے ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے آپ کو آپ کا امتی بنایا ہے، اللہ پاک کا غلام بنایا ہے. کیا ہم اسلام والی لائن کے ساتھ مخلص ہیں؟ اسلام والی لائن کے ساتھ ہمارا اخلاص ہے کہ اسلام کے جتنے تقاضے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ سارے ہم پورے کر رہے ہیں. عقائد جسے اسلام چاہتا ہے ویسے ہمارے عقائد ہیں. عبادات جیسے اسلام چاہتا ہے ویسے ہماری عبادات ہیں. معاملات اور معاشرت اسلام جیسے چاہتا ہے ویسے ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت ہے. اخلاق ہمارے ایسے ہیں، شکل و صورت، وضع، لباس، شادی اور غمی، یہ سارے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام. دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک حزب الرحمان ہے اور دوسرا کیا ہے بھائی؟ حزب الشیطان. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. اس انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کسی مسلمان کو کوئی کام نہیں ایسا کرنا پڑتا جس کا حکم ہماری شریعت میں موجود نہ ہو، بے شک، کہ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. آیا یہ سارے تقاضے ہم نے اسلام کے پورے کیے ہوئے؟ ہم نے تو ابھی پہلا قدم ہی نہیں تھا، نماز ہی نہیں ہم نہیں پڑھتے، نماز ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے، نمازیں پوری نہیں ہے. ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہے جو تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر بننا چاہتا. آدھے ڈاکٹر والی بات تو بڑے دور کی بات ہے، تو تعلیم ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا اور کہتا میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں وکیل بن جاؤں، جج بن جاؤں. مسلمانوں والا لباس نہیں پہننا چاہتا، مسلمانوں والی شکل و صورت نہیں بنانا چاہتا، مسلمانوں والی شادی غمی نہیں کرنا چاہتا، مسلمانوں والی وضع قطع نہیں بنانا چاہتا، اور میں مسلمان بن جاؤں. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ اس لین کے اختیار کرنے کا ہمیں صحیح کما حق ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہو، فائدہ ہو، تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے، کوئی دوسری صورت نہیں کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بناؤ، اسلام کے ساتھ اپنا اخلاص دکھاؤ، جیسے مسلمان ہوتے ہیں ویسے مسلمان بن کر کے دکھاؤ۔ بے شک۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، لاکھوں کروڑوں ارباں کھرواں لوگ ایسے گئے دنیا سے جو کامل مسلمان تھے اور دنیا میں بھی کامیابی نے ان کے قدم چومے اور آخرت بھی ان کی کامیابی۔ اور ہم 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں اور دھکے کھا رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ اخلاص نہیں، اللہ کے لیے اخلاص وہ تو دور کی بات۔ یہ تو جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ اس کا ایک تیسرا انداز تھا۔ اللہ کرے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے ایک چوتھا انداز ہے، وہ اس انداز سے بھی بات کریں۔ اب آخر میں یہ اب آخری عشرہ ہے اور آج شام سے انشاءاللہ مسلمان اعتکاف بیٹھیں گے۔ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی بابرکت جو رات ہے اس کے بارے میں لوگ کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ لیلۃ القدر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ کسی خوش نصیبی کو کیا ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں مشہور تھا، کسی نے وہ بھینس کا کٹا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا تو صبح اٹھا تو وہ لٹکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہ لمحہ ہوتا ہے، سارے درخت بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں، دریاؤں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، تو درخت سجدے میں پڑا ہوا تھا، اس نے کٹا باندھ لیا، صبح اٹھا تو درخت اٹھ گیا تھا، تو وہ کٹا اوپر آ گیا۔ تو بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ معراج والی رات اور لیلۃ القدر والی رات میں بڑا فرق ہے۔ معراج والی جو رات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وہ جو معراج کرائی اس کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ لیلن جو ہے نا، یہ لام کے اوپر یہ جو 2 زبریں ہیں نا، ہماری عربی گرامر میں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تنوین تقلیل، اور تنوین تقلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کلمے کے آخر میں آ جائے اس کے معنی میں قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ٹھیٹھ ہم اردو میں اس کا معنی یہ کریں گے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر کہاں، مسجد اقصی۔ باقی یہ کیسے ہوا بھائی؟ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ پاک۔ ظاہر پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے نا اس کے تو سارے کام ہی معجزہ ہیں۔ اللہ نے جتنے کام کیے ہیں ساری کائنات مل کر کے اللہ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ معجزہ عقل میں آئے یا نہ۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ ساری رات کیا ہوتی ہے بھائی؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اس پوری رات کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہتے، کچھ حصہ نصیب ہو جائے، مغرب سے عشاء تک ہی ٹائم لگا لیا، رات کو تراویح کی نماز پڑھ لی ہے، کچھ نفلیں پڑھ لیے تہجد میں، بس لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو گئی ہے۔ تو سب سے افضل صورت تو اس کی یہ ہے کہ آدمی اعتکاف بیٹھ جائے۔ اگر پورے 10 دن اعتکاف بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے تو تاک راتوں کا اعتکاف بیٹھنا، اور اعتکاف والا جو ہے نا اس کے ساتھ یہ گارنٹی ہے، پکا وعدہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوتا۔ بے شک ساری رات سویا رہے، اس کا سونا بھی اللہ پاک عبادت لکھتے ہیں۔
بے شک. تو سب سے افضل طریقہ لیلۃ القدر کے حصول کا کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھنا، کہ آدمی اس رات کو ان 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھ جائے. اور اگر 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تو ان 7 راتوں میں اعتکاف بیٹھ. اور دوسری صورت جو اس سے کم درجے کی ہے، یہ جو 10 راتوں میں طاق راتیں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں پوری جاگ ہیں. مغرب سے فجر تک جو ہے نا اللہ پاک کی بات، نماز بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، ذکر اذکار تلاوت کرتا رہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جتنا حصہ جاگ سکتا، مغرب سے عشاء تک ٹائم دے سکتا ہے، رات 11 بجے تک ٹائم دے سکتا ہے، سحری کو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور سحری کھانے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیں، انشاءاللہ محروم. اور آخری جو سب سے ادنا درجے کی صورت ہے کمزوروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ چلو ان راتوں میں اہتمام کر لیں، عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ پڑھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جس نے پھر اس رات کے بعد آنے والی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو اس کو تو پوری رات جاگنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی خیر سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم رہتا ہے، اس سے یہ عام مسلمان مراد نہیں ہے. عام مسلمانوں کو اللہ پاک ان 4 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں نصیب کر ہی دیتا ہے. وہ آدمی مراد ہے جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، نہ نیتی اور نہ قضا کی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.